پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو ایک بار پھر السلام علیکم جناب۔ آج کچھ بات ہو جائے پاکستان میں مراعات پریولیجز کا وہ آرکیٹیکچر جو کہ یہاں پہ ہمارے اعلیٰ سول اور فوجی حکام کو حاصل ہے۔ اسی کانٹیکس میں ان دنوں بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ لاہور کا ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی مسلسل پھیل رہا ہے، اور اس میں ہمارے بہت سارے سینئر ترین جرنیلوں کے نام بھی آ رہے ہیں۔ معلوم نہیں کس حد تک وہ درست ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے لیے زمینیں حاصل کرنے یا پھر سینئر جرنیلوں، سینئر ملٹری آفیشلز کو زرعی اراضی یا پلاٹ الاٹ کرنے کا تمام سلسلہ جنرل ہیڈ کوارٹر یعنی جی ایچ کیو راولپنڈی میں طے پاتا ہے۔ یہاں ایک مخصوص ویلفیئر ڈویژن ہے، اور پھر یہ ڈویژن مختلف ہمارے صوبوں میں بنی ہوئی کمیٹیز ہیں، بارڈر ایریا کمیٹیز، ان کے ذریعے زمینیں حاصل کرتا ہے یہ ڈویژن اپنے اعلیٰ افسران کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف کو 4 اسٹار جنرل کے عوض اور آرمی چیف کے طور پہ تقریباً 90 ایکڑ زمین الاٹ ہوئی تھی 2017 میں۔ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ زمین کہیں ہوتے ہوتے ڈی ایچ اے کے قریب پہنچ گئی ہے، یا ڈی ایچ اے اس کے قریب پہنچ گیا ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ اور بھی جرنیل ہیں۔ جنرل آصف غفور کا بتایا جاتا ہے کہ ان کی بھی وہاں پہ زمین ہے، اور جو ہمارے تازہ ترین ریٹائر ہوئے ہیں فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی کوئی خاصی زمین الاٹ کی گئی ہے۔ اس کی خبریں، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن اس بات کی تصدیق ضرور ہے کہ لاہور ڈی ایچ اے میں زمین کا کاروبار بہت زیادہ زوروں پہ ہے، اور اس میں بہت ساری زمینیں وہ ہیں جو کہ ڈی ایچ اے کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک موقع پہ یہاں پہ کور کمانڈر جنرل زرار عظیم ہوا کرتے تھے، اور اس زمانے میں بھی بہت زور شور سے کاروبار ہو رہا تھا ڈی ایچ اے میں، پلاٹ حاصل کرنے کا، پلاٹ بیچنے کا، یعنی یہ کاروبار زوروں پہ تھا۔ اب معلوم نہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کی زمین وہاں پہ ہے یا نہیں، لیکن جو افواہیں گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جتنی بھی جرنیلوں کی زمینیں ہیں لاہور میں، ان کو جو خصوصی مراعات کے تحت انہیں دی جاتی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، ان کو ڈی ایچ اے میں ضم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے جناب، اگر کسی کو زمین ملی زرعی مقاصد کے لیے، اور وہ اب کمرشل ہونے جا رہی ہے، یعنی ظاہر ہے اگر ڈی ایچ اے اس کو حاصل کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ استعمال اس کا کمرشل ہو جائے گا، یعنی جو زمین آپ کو کوڑیوں کے بھاؤ ملی انتہائی سستے داموں، وہ اب سونے کے بھاؤ بکے گی۔ اب سونے کے بھاؤ بکے گی، ظاہر ہے آپ کا منافع بھی اس میں بڑھے گا، ماشاءاللہ آئندہ نسلیں بھی اس میں کھاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس میں ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس جرنیل کو بھی اگر زرعی اراضی ملی اور وہ پھر ایکوائر ہو کے ڈی ایچ اے کے انڈر چلی گئی اور سونے کے بھاؤ بکی، تو کیا وہ جرنیل اب جو منافع ہو رہا ہے اس منافع میں سے ایک خاص حصہ اس صوبے کو دے گا جس صوبے سے یہ زمین حاصل کی گئی تھی؟ کیونکہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ ان تمام افسران نے، چاہے گریڈ 21-22 کے افسران ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں سیکریٹری ہوتے ہیں گریڈ 21-22 کے سویلین حکومت میں، انہوں نے خاص طور پہ جو ملٹری آفیشلز ہیں انہوں نے تو بہت اچھی زندگی گزاری ہوتی ہے، اپنا ان کا سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت ترقی کرتے کرتے آرمی چیف بھی بن گئے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی بن گئے، اور اعلیٰ ترین عہدے ان کو مل جاتے ہیں۔ بہترین سروس سٹرکچر ہے ان کا، سروس میں ہوتے ہوئے اور سروس کے بعد انہیں بہت کچھ مل جاتا ہے۔ پھر اس ساتھ ساتھ ریٹائرمنٹ کے وقت اضافی زمینیں بھی مل جاتی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا ملک جس میں ابھی بھی کم از کم اجرت 17,000 روپے ہے، اور آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے
نیچے زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہے، جس کی فی کس آمدنی کوئی $350 کے برابر ہے. کیا یہاں پہ اس طرح پبلک پراپرٹی، یعنی جو زمینیں ہیں، زرعی اراضی ہیں، یہ حکومت کی، اس صوبے کی ملکیت ہوتی ہیں، ان کو آپ کانٹ چھانٹ کر کے اور ریٹائر ہونے والے جرنیل کے حوالے کر دیں، بعد میں وہ جرنیل اس کو بھلے تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرے؟ اور آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ گزشتہ سال نومبر میں سپریم کورٹ میں یہی مسئلہ زیر بحث بھی آیا تھا. اس وقت چیف جسٹس تھے گلزار احمد خان، ایک 3 رکنی بینچ کی وہ سربراہی کر رہے تھے، اور مسئلہ تھا کہ دفاعی مقاصد کے لیے، یعنی GHQ کو الاٹ کی گئی زمین کا کمرشل استعمال. اس کیس میں انہوں نے اس وقت کے ڈیفنس سیکرٹری سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہم نے آپ کو جو زمینیں الاٹ ہوتے دیکھا ہے، جو زمین الاٹ ہوتی ہے آپ کو، وہ ہوتی ہے دفاعی مقاصد کے لیے، اسٹریٹجک مقاصد کے لیے، لیکن اس میں سنیما گھر بن گئے، اس میں ویڈنگ ہالز یعنی شادی گھر بن گئے، اس میں ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. یہ سلسلہ فوری طور پہ رکنا چاہیے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بتائیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اس میں بھلے یہ کہیں کہ قانون میں لکھا ہے، قانون کے مطابق آرمی چیف کو، 4 اسٹار جنرل کو یا 3 اسٹار جنرل کو زمینیں الاٹ ہونی چاہیے، لیکن جناب یہ قانون تو ان لوگوں نے خود ہی لکھا ہوا ہے، انگریز کے زمانے سے لکھا ہوگا، بعد میں آہستہ آہستہ اس میں ترامیم ہوتی گئیں، اور اپنے اپنے حق میں ہر آرمی چیف یا ہر جو فیڈرل سیکرٹری ہوتا ہے وہ یہ ترامیم کر کے اپنے لیے سپیس بناتے ہیں مزید جائیداد حاصل کرنے کے لیے. لیکن کیا اخلاقی طور پہ ان لوگوں نے کبھی خود سوچا کہ بہترین زندگی، بہترین کریئر ماشاءاللہ گزارنے کے بعد کیا انہیں اس طرح پبلک اثاثے حاصل کرنے چاہیے کوڑیوں کے بھاؤ، جو کہ بعد میں یہ کمرشل کر کے بیچتے؟ آخر کتنا چاہیے، کتنا کمانا ہے، کتنا پیسہ چاہیے؟ ماشاءاللہ ان سب کے بچے، اکثر کے بچے باہر ہیں، چلے جاتے ہیں، اور جو چلے جاتے ہیں وہ بھی اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی آسودہ حال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تمام سینئر افسران، چاہے وہ سویلین ہیں چاہے ملٹری ہیں. تو بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ہم یا یہ ملک اس قسم کے مراعات کے آرکیٹیکچر کو مزید افورڈ کر سکتا ہے؟ اور اس کا اخلاقی جواز کیا ہے؟ کیا بھرپور کریئر گزارنے کے باوجود، اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پبلک وسائل کو مزید پبلک وسائل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس پہ حق اس ملک کے غریب عوام کا ہے، ان لوگوں کا نہیں ہے جو کہ اپنا بہترین کریئر بہترین مراعات کے ساتھ، بہترین پینشن انٹائٹلمنٹ کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں.